السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کہانی، ایک ایسی عبرتناک کہانی جس کو سن کر آپ لوگوں کو یہ محسوس اور احساس ہو جائے گا، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پیسے کی آج کل کیا قدر ہوتی ہے۔ اچھا، جو غور سے سننا ہے سب نے، بڑی اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ کمال الدین، جس کا مختصر نام شیخ کمال تھا، تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام جمال تھا۔ تو ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، جمال نام تھا اس کا۔ وہ اسکول بھی جاتا تھا، ذہین بھی تھا، پڑھائی میں اچھا تھا، اس نے اچھی پڑھائی کی ہے۔ تو جب پڑھائی اس نے مکمل کی، آرام کی زندگی گزار رہا تھا، گھر میں جب آتا تھا تو سو جاتا تھا۔ تو اب اس کے والدین جو تھے، جو شیخ کمال نام ہے، وہ اس کا بوڑھا پن نزدیک ہو گیا، تو اس کو یہ احساس ہونے لگا کہ میرا جو کاروبار ہے یہ میں اپنے بیٹے کو سپرد کروں، اس کے حوالے کروں۔ میری تو زندگی چلی گئی، زندگی گزر گئی۔ چلیے، بیٹا تو اس کا بہت ہی ناز والا تھا، بہت ہی آرام اور سکون والا تھا۔ تو شیخ کمال نے اپنے ذہن ہی میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر میں اپنا سارا کاروبار اپنے بیٹے جمال کے حوالے کروں گا تو کاروبار کیا ہو جائے گا، نقصان میں ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک چکر چلانے کا، اس کو سبق دلانے کا اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آئی۔ تو اس نے صبح سویرے اپنے بیٹے جمال کو بلایا اور اس کو ساتھ بٹھا کر اس سے کہا کہ جمال بیٹے، آپ نے جانا ہے مزدوری کرنی، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو شادی کی بھی ضرورت ہے، آپ نے ابھی آگے زندگی گزارنی ہے، تو آپ کو کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے۔ آپ چاہیں مزدوری کریں، نہیں تو آپ کو شام کو روٹی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو ناظرین گرامی، اس کا بیٹا بہت پریشان ہو گیا اور وہ روتے روتے اپنے ماں کے کمرے میں آیا اور ماں سے عرض کرنے لگا، ماں جی، یہ معاملہ ہوا ہے، مجھے تو اپنے والد صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ چاہیں مزدوری کریں۔ تو ماں جی نے اس اکلوتا بیٹا تھا، اس کو اس پہ ترس آ گئی اور اس نے ماں نے کہا چلے میں جاتا ہوں اپنے آپ کے والد صاحب کو سمجھاؤں۔ تو جب اس کی ماں شیخ کمال الدین کے سامنے چلی گئی اور اس سے عرض کرنے لگی کہ آپ بیٹے کو چھوڑ دیں، اس کو کیوں آپ اسے تکلیف دے رہے ہیں، اتنا کاروبار تو ہے، سسٹم تو برابر ہے ہمارا۔ لیکن شیخ کمال جو اپنی ضد پر بیٹا تھا، اس نے کچھ کرنے کا نہیں سوچا، اپنی بیوی کو کہا کہ بالکل میرا فیصلہ چینج ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، جب ماں چلی گئی اپنے کمرے میں، بیٹے کو کہا میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گی۔ تو ماں جی ہوتی ہے تھوڑا سا دل کا بہت نرم ہوتی ہے نا، تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا سب کو۔ اچھا سنیں، غور سے سب نے سننا ہے۔ ماں جی نے اپنی جیب سے 2 روپے اس کو دے دیے اور اپنے جوان بیٹے کو یہ فرمایا کہ آپ چلے جائیں، آپ 1 روپے بازار میں اپنے لیے خود کھا لیں اور 1 روپے رات کو ابو کو دے دیں کہ میں نے مزدوری کی ہے۔ بیٹا خوش ہو گیا اور گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر چلا گیا اور بازار چلا گیا، سارا دن بازار میں اس نے گزاری، ادھر ادھر پھرنے لگا۔ تو جب شام ہو گئی، رات کو گھر پہنچ گیا،
باپ نے اس کو بلایا کہ ہاں بیٹے بتاؤ کیا مزدوری کی ہے آج آپ نے؟ تو جوان بیٹے نے اس کو کہا کہ میں نے بابا جان کی آج 1 روپے کی مزدوری کی ہے۔ تو شیخ کمال جو اس کا باپ بہت ذہین تھا، اس کو پتہ چلا کہ ماں کی چال ہے، تو بیٹے کو کہا جائیں آپ اس 1 روپے کو کنویں میں ڈال کے آ جائیں۔ چلے یہ رات تو گزر گئی، بیٹے نے پیسے وہ 1 روپیہ اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا۔ رات گزر گئی تو شیخ کمال نے اپنی جو بیوی تھی اس کو سسرال بھیجوا دیا، اپنے گھر بھیج دیا۔ تو اب گھر میں صرف شیخ کمال الدین اور اس کا بیٹا بچ گئے۔ تو صبح جب سویرے ہو گئی پھر اس نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا، سن رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے کوئی میری کہانی؟ بس ایسے بیٹے ہو آرام سے، چلے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب جمال الدین کو اس نے اپنے باپ نے بلایا اور پھر کہا کہ بیٹے جاؤ آج آپ پھر مزدوری کرنی ہے آپ نے اور پیسے کما کے لانے ہیں، نہیں تو آپ کو رات کو روٹی نہیں ملے گی۔ تو جمال پھر پریشان ہو گیا اور اس نے گھر سے جب قدم نکالی تو اس کے ذہن میں پھر ایک آئیڈیا آئی، کیونکہ وہ بھی بڑا ذہین تھا۔ تو وہ اپنے چاچا کے گھر چلا گیا، وہاں پہ دن گزاری، چاچا نے اس کو پھر 2 روپے دے دیے، 1 روپے دے دیا